تو فلسفے کا عام ایک پیش پا افتادہ مکتبی سمانی یہ ہے کہ لو آف وزڈم. جو فزیکل سائنسز ہیں انہوں نے بھی مذہبی آدمی کے لیے بہت سنگین نوعیت کے مسائل کھڑے کر دیے ہیں. اب انسانی عمل جو ہے وہ ٹیکنالوجی پر منحصر ہے، یعنی جدید فلسفہ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں لا سکا جو ہمارے ذہن کو مطمئن کر دے. السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں. گزشتہ دنوں کچھ احباب نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لفظ جو بنیادی طور پر اصطلاحات ہیں یا مختلف جو نالج ڈسپلنز ہیں ان کے نام ہیں، ان کی کچھ میں وضاحت ان کی خدمت میں عرض کر دوں. تو سب سے پہلے وہ جو لسٹ تھی اس میں کافی سارے نام تھے، اور اس میں سوچ رہا ہوں کہ مختصر قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں بنا کے تو ان کی خدمت میں پیش کر دوں. تو سب سے پہلا لفظ جو انہوں نے فرمایا کہ اس پر کوئی وضاحت ہو جائے وہ فلسفی ہے، تو جسے اردو میں فلسفہ کہتے ہیں. تو کہ فلسفہ سے کیا مراد ہے یا فلسفے سے کیا مراد ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پر اردو میں یا جو پاکستانی کلچر ہے اس وقت، اس میں ایسے کوئی مباحث موجود نہیں ہیں جہاں کوئی سنجیدہ علمی مکالمہ جاری ہو اور اس میں سنجیدہ موضوعات پر اہل علم گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہوں. تو ہمارا تو کوئی ہم تو کسی شمار و قطار میں نہیں ہیں، تو ہم تو مزدور پیشہ لوگ ہیں جو تھوڑا بہت وقت ملتا ہے اس میں کوئی بات سوچنے سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، اور جو صرف پڑھنے اور لکھنے کی اور پڑھانے کی جہاں لوگ جاب کرتے ہیں، وہاں کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں. تو دنیا میں خاص طور پر جو ویسٹرن ورلڈ ہے، اور اب جیسے چین ہے، جاپان ہے اور اس طرح کے جو ممالک ہیں، اس میں علم جو ہے وہ جس تیزی سے وہ ترقی کر رہا ہے اور اس میں جو پیش رفت ہو رہی ہے، تو اس کا ہمیں خیر اس میں شریک ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اس کا ہمارے ہاں کوئی ڈھنگ سے کوئی ایسی رپورٹ یا ایسا کوئی گفتگو نہیں ہوتی جس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ دنیا کی علمی حالات کیا ہیں. فلسفہ جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کی ایک ایسی کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اس کائنات کو جو ہے وہ سمجھ سکے. یعنی انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ یا صلاحیت جس کو کہتے ہیں، ایک استعداد جو ہے وہ ودیت کی ہے، اور وہ عقل ہے. تو عقل کی جو بنیادی ترین ذمہ داری ہے وہ اپنے آپ کو اور اس کائنات کو سمجھنے کی ہے. انسان جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جن تجربات سے گزرتا ہے، جو مشاہدات اس کی وہ زندگی میں مشاہدات کرتا ہے، اور وہ کچھ غور و فکر جب کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سارے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے ایک یہ جو اس کا جو سب سے بڑا اظہار ہے وہ یونان میں ہوا. یونان میں اتفاق سے یا تاریخی اتفاق سے یا کسی بھی اتفاق سے جس کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی کہ آنن فانن جو ہے وہ بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے، جیسے فیثاغورس ہے اور سقراط ہے، جیسے افلاطون ہے اور جیسے ارسطو ہے. اور اس کے بعد یہ روایت جو ہے یہ ایک طرح سے جاری رہی. تو اس کے بعد جو 600 سال بعد اسلام کے ظہور کے ساتھ جو ہے آسمانی ہدایت جو ہے وہ انسانوں تک پہنچی، اور نبی آخر الزماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تو اس ہدایت کے بعد جب مسلمانوں نے ایک تہذیب پیدا کی اور ان کا جو ہے وہ پھیلاؤ ہوا، ان کی طاقت اور قوت کا، یا ان کی تہذیب پھیلنا شروع ہوئی، تو ان کو ایسی وزڈم سے، ایسے علم سے ان کا سابقہ پڑا جو کہ دوسری تہذیبوں نے پیدا کیا تھا. تو اسلام میں رفتہ رفتہ یہ ایک بہت بڑا سوال بن گیا کہ وہ علم یا وہ حکمت یا وزڈم جسے ہم کہتے ہیں. تو فلسفے کا عام ایک پیش پا افتادہ مکتبی سمانی یہ ہے کہ لو آف وزڈم.
لیکن یہ بہت زیادہ اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو اسلام جب دوسری تہذیبوں سے اس کا تعامل ہوا تو اس میں بنیادی سوال یہ سامنے آیا کہ کیا انسان کے لیے ہدایت کافی ہے، یا جو انسان کی خود تشکیل کردہ جو وزڈم ہے یا علوم ہے اس کی بھی کوئی گنجائش جو ہے وہ مذہب یا شریعت میں موجود ہے۔ ہماری تہذیب کا یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا اور اس میں بہت سے بنیادی سوالات سامنے آ گئے کہ عقل رہنما ہے یا شریعت یا وحی رہنما ہے، تو اس میں ہدایت کی کیا معنویت ہے۔ تو جو پرانی جو وزڈم تھی یا یونان میں جو علوم پیدا ہوئے تھے ان کو مجموعی طور پر فلسفہ کہا جاتا تھا۔ اس میں جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کے بارے میں، یا جس کو فزیکل سائنسز کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو انہوں نے جتنی باتیں کیں اس سے اسلامی تہذیب میں کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن جب فلسفے کے بنیادی ترین موضوعات ہیں جس کو ایک میٹا فزکس کہتے ہیں، میٹا فزکس کا مطلب مابعد الطبیات، مابعد الطبیات کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت آخر الامر جو ہے اس دنیا پر غور کرتے کرتے انسان اس سوال پر پہنچتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے کا جواب جو ہے وہ میٹا فزکس انسانی وسائل سے دینے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر اس میں اقدار کا سوال ہے، جیسے ویلیوز ہیں، یعنی اخلاقی اقدار کیا ہوتی ہیں اور جمالیاتی اقدار کیا ہوتی ہیں۔ یہ ویلیوز کے کویسچن جو ہیں وہ ان دو شعبوں میں جو ہے وہ اٹھائے گئے، اور جو سب سے اہم سوال تھا کہ علم کا ذریعہ کیا ہے، اس کے لیے جو ایک برانچ تھی، شعبہ جو تھا فلسفے کا، وہ تھا کہ علم جو چیز بھی ہم جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں، ہمارے پاس وہ کون سے ایسے وسائل ہیں جن کے ذریعے سے ہم وہ چیزیں جانتے ہیں۔ تو ایپسٹمالوجی یعنی کہ علمیات، اور جو جمالیات تھی ایستھیٹکس، اور ایتھکس جو اخلاقیات کے مباحث جس میں جو ہے وہ سامنے لائے جاتے تھے، تو ان میں جو سوالات تھے اقدار کے، ان کا براہ راست ایک کلیش جو ہے وہ شریعت کی جو اقدار تھیں یا علم کے جو ذرائع تھے ان کے ساتھ ہونا شروع ہوا، اور جو مابعد طبیعت کے حوالے سے فلسفے کا موقف تھا وہ بھی ہماری تہذیب میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا کہ ہماری پوری تہذیب جو ہے، ملت اسلامیہ جو ہے، وہ ایک طرح سے ایک شدید انتشار اور ٹرمائل کا شکار ہو گئی۔ تو اس مسئلے سے جو ہماری تہذیب کو اعلیٰ ترین سطح پر، اعلیٰ ترین تہذیبی اور ذہنی سطح پر جو ہماری تہذیب کو مسائل درپیش آئے یا درپیش ہوئے، ان کا حل امام علی مقام ابو حامد الغزالی علیہ رحمت نے ان کا ایک حل جو ہے وہ سامنے کیا، اور ہماری تہذیب جو تھی اس کے بنیادی مسائل کو انہوں نے ایک طرح سے سالو کر دیا۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم دنیا میں مذہبی ہونا چاہتے ہیں، مذہبی رہنا چاہتے ہیں اور اپنے مذہب کو عزیز رکھتے ہیں، تو اس کی اساس جو ہے وہ ہمیں ابو حامد الغزالی علیہ رحمت نے فراہم کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی، بھلے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ مذہبی رہنا چاہتا ہے تو اس کے پاس امام علی مقام ابو حامد الغزالی علیہ رحمت کے علاوہ کوئی اساس جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو فلسفہ جو ہے، فلسفہ بنیادی طور پر یہ جو ہمارے ارد گرد دنیا ہے اس کو زیر بحث لاتا ہے۔ مشاہدے اور جو تجربہ ہے انسان کا، اس کے مطابق عقلی سطح پر اس کی جو وہ ایک تشکیل کرتا ہے علم کی، وہ ہمارا یعنی تجربہ، مشاہدہ اور عقلی علم جو ہے وہ مل کر اس دنیا کو ہمارے لیے قابل فہم بناتے ہیں۔ تو آج کل تو جو فزیکل سائنسز ہیں انہوں نے بھی مذہبی آدمی کے لیے بہت سنگین نوعیت کے مسائل کھڑے کر دیے ہیں، اور ہمارے پاس ابھی تک ان کا کوئی جواب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ جبکہ جو میٹا فزکس ہے یا ایتھکس ہے اور ایستھیٹکس ہے، اس میں جو اقدار کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں،
تو اقدار کے ان سوالات کا براہ راست ٹکراؤ ہے ان اقدار سے جن پر شریعت مشتمل ہے، اور شریعت اس امر کا مطالبہ رکھتی ہے انسان سے جو اس کو مانتے ہیں کہ وہ ان اقدار پر عمل پیرا ہو کر اپنی بطور انسان کے ایک نئی تشکیل کریں۔ اب یہ آج کے عہد میں یہ ایک بہت بڑا سوال بن گیا ہے کہ انسان نے اپنی تشکیل جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ یعنی مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہیں وہ بہت گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کے بے شمار ایسے معاشرے ہیں جہاں سے مذہب کو بالکل بے دخل کر دیا گیا ہے، اور انسان جو ہے وہ تاریخی جو فیکٹرز ہیں اور جو کلچرل فیکٹرز ہیں، زبان کے جو فیکٹرز ہیں، یا جو مادی سائنسز نے جو باتیں کہی ہیں ان کے مطابق اپنے سوچ کی اور اپنے عمل کی جو ہے ایک تشکیل جو ہے وہ انسان سامنے لا رہا ہے۔ تو فلسفہ بنیادی طور پر ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں آپ زندگی کے اور اس کائنات کے جو اہم اور بنیادی سوالات ہیں آپ ان پر غور کرتے ہیں، اور منطق کو استعمال کرتے ہوئے، لاجک کو استعمال کرتے ہوئے ان سوالات کو تضادات سے پاک کرتے ہیں کہ وہ انسانی شعور کے لیے، انسانی ذہن کے لیے قابل قبول ہوں، اور انسانوں کے درمیان مشترک طور پر ان پر کوئی ایک براڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ اور اس میں صاف ظاہر لاجک کا ایک بہت زیادہ اہم کردار ہے کہ علم کی جو ثقافت ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو فلسفہ زندگی اور کائنات کے بارے میں جو بنیادی ترین سوالات ہیں ان کو زیر بحث لاتا ہے۔ فلسفہ انسان کو اپنے اوپر منکشف کرتا ہے اور دنیا کو ہمارے لیے قابل فہم بناتا ہے۔ اب فلسفے کا جو اس کا جو مزاج ہے یا اس کا جو میلان ہے یا جس رخ پہ وہ فوراً سفر شروع کرتا ہے وہ آخر کار ایسے نتائج پر پہنچتا ہے فلسفہ ایک علم کے طور پر جو وحی کے بالکل متضاد ہوتی ہیں۔ یہ کوئی شاید انسانی علم کی ایک تقدیر ہے کہ وہ ایسے نتائج جو ہے اپنے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں ایسے نتائج اخذ کرتا ہے جو وحی کے ذریعے سے جو حقائق اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور پیغمبر آخر الزمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو بھیجے ہیں۔ تو جو جدید علوم ہیں اور خاص طور پر وہ علوم جن کی جڑیں جو ہیں وہ فلسفے میں یا فلسفیانہ روایت میں ہیں، ان کے ساتھ وحی کا اور ان علوم کا آپس میں ایک طرح سے ایک تضاد اور ایک تناؤ اور ایک ان کے درمیان میں ایک جدلیات پیدا ہو جاتی ہے، اور انسانی جو ذہن جو ہے وہ ان دو پارٹوں کے درمیان پس کر رہ جاتا ہے۔ اس مسئلے کو وہ واحد تہذیب جس نے حل کیا وہ اسلامی تہذیب ہے۔ اسلامی تہذیب نے جو ایک سب سے بڑا آدمی پیدا کیا یا انتہائی بڑے لوگ جو پیدا کیے ان میں سے ابو حامد الغزالی علیہ رحمت جو ہے ان کا نام نامی جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ تو انہوں نے انسان کے سب سے بڑے مسئلے کا ایک طرح سے ایک حل نکالا، اور وہ حل جو ہے وہ علمی بنیادوں پر بہت ویلڈ اور کام کا حل تھا، لیکن صاف ظاہر ہے وہ پرانا زمانہ جو ہے اس میں شعور کی جو حرکت تھی یا اس کی جو ایک سفر تھا، اس میں انسانی شعور جس انداز میں استدلال کرتا تھا اس سے ایک سنتھسز یا متضاد چیزوں کو باہم ملا کر ایک سیکا چیز جو ہے وہ پیدا کی گئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ شعور کی وہ ساختیں جو ہیں وہ تاریخ نے ختم کر دی، اور جو یونانی علوم تھے وہ ایک نیا چولا پہن کر جو ہے وہ سامنے آئے، اور انہوں نے اس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ترقی کی کہ انہوں نے اس دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ پہلے جو مسئلہ تھا وہ تو اقدار کی سطح کا تھا یا فلسفے کی سطح کا تھا، لیکن اب وہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ گہرا ہو گیا ہے۔ اب صرف سائنس یا وہ فلسفیانہ علوم جو اس سائنس کی بنیاد ہیں اس کو لیجٹمائز کرتے ہیں یا اس کا جواز فراہم کرتے ہیں، ان علوم کے ساتھ ساتھ جو انسان کا عمل ہے وہ بھی اب ایک طرح سے ٹیکنالوجی جو ہے اس کے محاصرے میں آ چکا ہے۔
انسانی عمل جو ہے اس کی جو ایک آزادی تھی یا اس کی جو ایک نیچرلنیس تھی یا اس کا فطری پن تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اور جیسے انسانی شعور کو علم جو ہے اس کا ایسے علم کا سامنا ہے جو وحی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وحی کی مخالفت میں وہ سفر کرتا ہے اور اس کے دلائل پیدا کرتا ہے. تو نہ صرف یہ بلکہ ان جدید علوم نے جو مغرب میں پیدا ہوئے انہوں نے جو انسانی عمل ہے اس کا جو فطری پن تھا اس کا بھی خاتمہ کر دیا ہے. اور اب انسانی عمل جو ہے وہ ٹیکنالوجی پر منحصر ہے. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ایک غیر فطری اور ایک ٹیکنالوجیکل طریقہ ہے کہ آپ ایک بالکل امپرسنل طریقے سے انسانوں کے ساتھ بات کریں. تو یہ دنیا جو ہے یہ اپنے ہر پہلو سے مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے. اور یہاں تک کہ جو فلسفی اس دنیا کے بارے میں انسان کے بارے میں نئے فلسفے بنایا کرتے تھے وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ آؤٹ ڈیٹ ہو گئے. تو ہائیڈگر جیسا بڑا آدمی تو یہاں تک کہتا ہے کہ فلسفہ خود ہی ختم ہو گیا ہے. اب اگر کوئی کام باقی ہے ہمارے لیے تو وہ غور و خوض کا ہے کہ ہم تھنکنگ کے قابل ہو جائیں. اور فلسفہ جو ہے اس کے خاتمے کی وہ جو بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے دو پہلوؤں سے وہ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو نیچر آف ریئلٹی ہے یا فلسفے کا جو میلان جو ہے جو آخر کار عقل کے دائرے سے بھی باہر نکل جاتا ہے اور میٹا فزکس میں داخل ہو جاتا ہے جو اسپیکولیٹو ہے ریشنل نہیں ہے وہ. تو ہائیڈگر یہ کہتا ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ میٹا فزکس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. یعنی وہ انسانوں کو یا ہمیں یہ نہیں بتا سکا کہ جو حقیقت ہے وہ کیا ہے اور وہ ہمیں یہ بھی نہیں بتا سکا کہ اقدار کیا ہے. تو لہٰذا فلسفہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ وہ حقائق تک ہماری رہنمائی نہیں کر سکا اور وہ ہمیں اقدار کے بارے میں نہیں بتا سکا. تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ دو چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے لے کے آئے جس سے ہمارا ذہن مطمئن ہو جائے. وہ تصور حقیقت ہوتا ہے. یعنی حقائق جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن کو مطمئن کر دیتے ہیں. تو یعنی جدید فلسفہ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں لا سکا جو ہمارے ذہن کو مطمئن کر دے اور ایسی کوئی چیز سامنے نہیں لا سکا جو ہمارے عمل کی بنیاد بن سکے. یہ دو چیزیں اہم ہوتی ہیں کہ انسانی شعور کو کوئی اینکر فراہم ہو جائے اور انسانی عمل کو کوئی اساس مل جائے. یہ فلسفے کی بنیادی ذمہ داری تھی جس میں ہائیڈگر یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں ناکام ہو گیا. یعنی فلسفہ میٹا فزکس نہیں بن سکا اور فلسفہ جو ہے وہ کوئی ویلیو تھیوری جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکا. اس لیے اب انسان جس صورتحال میں گھرا ہوا ہے اس میں اس کے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ وہ تھنکنگ کے قابل ہو اور تھنکنگ سے اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکالنے کے قابل ہو. لیکن فلسفہ بہرحال انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے اور کیسے نتائج اخذ کرتا ہے اور اس کے بنیادی ترین مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے کون کون سے ٹولز جو ہیں وہ بنائے ہیں. تو ان حوالوں سے اس عرض پر یا اس کائنات میں یہ چھوٹا سا جو سیارہ ہے اس پر رہتے ہوئے انسان نے اپنے آپ کو درپیش جو بڑے مسائل ہیں ان کو کسی الوہی مدد کے بغیر حل کرنے کی جو کوشش کی ہے. فلسفہ جو ہے وہ اس کا ایک طرح سے ایک ریکارڈ ہے کہ انسان بہت دلاوری کے ساتھ اپنے ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کی ہمیشہ سے کوشش کرتا آیا ہے اور اس میں اس نے بہت ٹھوکریں بھی کھائی ہیں. اور اس وقت وہ جس راستے پر نکلا ہوا ہے وہ اس سے بھی بہت ڈر رہا ہے کہ اس نے اس دنیا کو جس حد تک بدل دیا ہے تو اس دنیا کا انجام پتہ نہیں کیا ہو. تو بہرحال اس لحاظ سے فلسفہ جو ہے وہ ذہنی مشق کے طور پر انسان کی اس کاوش کے طور پر اور انسانی شعور کی یا سوچ کی جو تمام صلاحیتیں ہیں انہیں اجاگر کیسے کیا جاتا ہے اور اس فیکلٹی کو اس ملکہ کو اس استعداد کو اس لیاقت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت فرمائی ہے اس سے کیوں کر اعلیٰ ترین سطح پر کام لیا جا سکتا ہے. فلسفے کا مطالعہ جو ہے وہ مفید ہو سکتا ہے. تو لیکن جو فلسفہ ہے
یعنی انسان کے پاس ایک عقل ہے، ٹول ہے اور ایک تجربہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ اس کے تجربے کی سمائی سے زیادہ ہے، اور یہ کائنات جو ہے اس کی عقل کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا فہم جو ہے اس سے فزوں تر ہے۔ تو انسان اگر عقل کا راستہ اختیار کر لے یا تجربے کا راستہ اختیار کر لے، وہ اپنے آپ کو اور اس کائنات کو سمجھنے کی کوئی جو استعداد ہے وہ بہم نہیں پہنچا سکتا۔ تو لیکن فلسفے کا مطالعہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مفید ہے، اور امت مسلمہ کو اس عہد میں جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے کے لیے، اور جدید دنیا کی جو تفہیم اور انڈرسٹینڈنگ ہے اور جدید علوم کو سمجھنے کے لیے فلسفے سے آگہی اور فلسفے کا مطالعہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر مسلمان اہل علم جو ہیں وہ فلسفے سے باخبر نہیں ہیں تو وہ جدیدیت کی پیدا کردہ اس دنیا کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس پر کوئی وہ تبصرہ کر سکتے ہیں، نہ اس میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں انسانوں کے لیے اس کا کوئی حل سامنے لا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔